نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين صدق الله مولانا العظيم بالكتب صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب واجب صدر عظیم، سامعین محتشم، حاضرین مکرم، مشاقان مصطفیٰ کریم علیہ السلام، جانتے سادان صحابہ کرام، محبان اہل بیت عظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام، خالق کائنات نے جب مخلوقات کو تخلیق فرمایا تو سب سے بلند رتبہ انسان کو عطا فرمایا. پھر انسانوں میں بھی مختلف طبقات ہوئے، ان میں سے سب سے بلند مرتبہ مسلمان ہیں. انبیاء کرام کو ماننے والے، آسمانی تعلیمات کو ماننے والے، نبیوں کا کلمہ پڑھ کر ان کے دامن رحمت میں آنے والے. کچھ ایسے لوگ بھی دنیا میں آئے اور موجود ہیں کہ جنہوں نے کسی نبی کو نہیں مانا، وہ کافر کہلائے. ماننے والے مومن اور مسلمان کہلائے. ایک طبقہ درمیان میں ایسا بھی تھا، مدینہ طیبہ میں وہ سامنے آیا کہ جو بظاہر اپنے آپ کو اہل ایمان کہتے تھے لیکن اپنے دلوں میں کفر رکھتے تھے. وہی اہل ایمان میں اس لیے شامل ہوئے تھے کہ ایک تو ہمیں دنیاوی نفع ہوگا، ہمارے اموال، ہماری اولادیں، ہماری جانیں مسلمانوں سے محفوظ رہیں گی، ہمارے خلاف یہ علم جہاد بلند نہیں کریں گے. ایسے لوگوں کو جو بظاہر ایماندار کہلائے اور قلبی طور پر ایمان کو پسند نہ کرنے والے ہوں، ایسے لوگوں کو منافق کہا جاتا ہے. سورۃ البقرہ میں دوسرے رکوع کا پورا جو حصہ ہے، آیت نمبر 8 سے لے کر آیت نمبر 20 تک، یہ پورا رکوع اللہ تعالیٰ نے منافقین کی عادات اور ان کے اطوار بد ہمیں بتانے کے لیے نازل فرمایا.
اس ربو کے آخری 4 آیات بینات آج میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، بلکہ 5 آیات بینات ہیں۔ فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین۔ فرمایا کہ منافقین جو تھے وہ ایسے لوگ ہیں کہ انہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے سامنے ہدایت بھی موجود تھی، گمراہی بھی موجود تھی، اسلام بھی موجود تھا، کفر بھی موجود تھا، تو انہوں نے اپنی مرضی سے کفر کو پسند کر لیا اور اسلام کو چھوڑ دیا۔ اسلام کو انہوں نے نہ مانا۔ ان کے اس عمل کو رب نے فرمایا کہ انہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہدایت کے بدلے میں، یعنی گمراہی کو پسند کر لیا اور ہدایت کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ وجہ کیا تھی کہ بظاہر وہ اہل ایمان میں شامل بھی رہے تاکہ ہمارے بعد ہماری جانیں محفوظ رہیں۔ انہوں نے ایک لحاظ سے یہ تجارت کی کہ جس میں ہمیں فائدہ ہوگا، لیکن رب نے فرمایا فما ربحت تجارتهم، انہیں ان کی تجارت نے کوئی فائدہ نہ دیا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وما كانوا مهتدین، اور وہ ہدایت والے نہیں تھے۔ اب یہاں سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اہل ایمان ہدایت کو پسند کرنے والے ہوتے ہیں، گمراہی کو پسند نہیں کرتے، لیکن منافق کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور پھر رب نے فرمایا مثلهم کمثل الذی استوقد نارا، فرمایا ان کی مثال اس شخص کی مثال ہے کہ جس نے آگ جلائی، فلما اضاءت ما حولہ، جب اس کا ارد گرد اس آگ سے روشن ہو گیا۔ اب آگ اس نے جلائی تھی اندھیرے سے بچنے کے لیے، ہر طرف اندھیرا تھا، اسے کچھ سجائی نہیں دیتا تھا، کچھ نظر نہیں آتا تھا، اسے معلوم نہیں پڑتا تھا کہ کدھر جائے، کیا کرے، کیا رکھے، کیا اٹھائے، بالکل وہ اندھیرے میں کھڑا تھا۔ اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی کہ اس نے آگ جلائی، رات کا وقت ہے، اندھیرا ہے، آگ اس نے جلائی۔ جب آگ خوب جل اٹھی اور چاروں طرف آگ کی روشنی پھیل گئی، اب وہ خوش ہو گیا کہ اب تو آگ جل گئی ہے اور ہر طرف اجالا ہی اجالا ہے، تو میں اس میں اب اپنے کام سیدھے کر لوں گا۔ رب فرماتا ہے ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ، اللہ اس کا نور لے گیا، اللہ نے اس کی روشنی کو ختم کر دیا۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، اور انہیں اندھیریوں میں چھوڑ دیا۔ لا يبصرون، اب انہیں کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ یہ منافق کی مثال ہے کہ وہ ایمان پر اپنے اعمال کی بنیاد نہیں رکھتا، وہ صرف اپنا ایک دھوکے والا انداز اختیار کرتا ہے۔ تو جب اہل ایمان میں شامل ہوتا ہے اسے روشنی نظر آتی ہے، اسے فائدہ ہی فائدہ نظر آتا ہے، اسے اپنے لیے نفع ہی نفع نظر آتا ہے، لیکن عین اس وقت کیونکہ اس کا ایمان نہیں ہوتا تو اللہ اس کی اس روشنی کو اس کے لیے مفید نہیں بننے دیتا، اسے فائدہ نہیں اٹھانے دیتا۔ اللہ تعالیٰ اس کی روشنی کو سلب کر لیتا ہے اور کیوں وہ اندھیروں میں بھٹکتا رہتا ہے۔ لا یبصرون، اور انہیں کچھ بھی نظر نہیں آتا، وہ کچھ بھی دیکھ نہیں پاتے۔ اور ان کی کیفیت کیا ہو جاتی ہے؟
فرمایا صم بکم عمی فہم لا یرجعون، فرمایا وہ بہرے ہیں، وہ گونگے ہیں، وہ اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، بس وہ پلٹنے والے نہیں ہیں۔ اب یہاں پر انہیں یہ جو کہا گیا کہ وہ بہرے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ان کے کان کام نہیں کرتے تھے، ان کے کانوں میں آواز نہیں آتی تھی، یا انہیں آواز سمجھ نہیں آتی تھی، ان کے کان بھی تھے، کانوں میں قوت سماعت بھی تھی، اور وہ بات کو سمجھتے بھی تھے۔ ایسے ہی ان کے گونگے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی زبان نہیں تھی یا وہ کلام نہیں کر پاتے تھے، ان کی زبان بھی تھی، وہ باتیں بھی کرتے تھے۔ اور عمی ان کا مطلب کہ وہ اندھے کا مطلب یہ نہیں کہ آنکھیں نہیں ہیں یا دکھائی نہیں دیتا، آنکھیں بھی تھی، دکھائی بھی دیتا تھا، اس کے باوجود رب نے انہیں کبھی بہرا کہا، کبھی گونگا کہا، کبھی اندھا کہا۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ جو بندہ حق بات کو اپنے کان میں نہ جانے دے، جو بندہ حق بات کو قبول نہ کرے، وہ صحیح سلامت ہونے کے باوجود بھی اسے اندھا، اسے بہرا کہا جائے گا قرآن کی روشنی میں۔ ایسے ہی وہ بے شک باتیں بہت کرتا ہو، لیکن حق بات اگر اس کی زبان پہ نہیں آتی تو وہ گونگا ہے قرآن کی نظر میں۔ اور اگر وہ حق بات کو دیکھتا نہیں ہے یا دیکھ کر منہ پھیر لیتا ہے، آنکھیں گھما دیتا ہے، وہ بالکل اندھوں کی طرح ہے۔ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، فرمایا وہ ہدایت نہیں پا سکتے، وہ پلٹ نہیں سکتے، وہ ہدایت نہیں پا سکتے۔ اب اللہ نے آگے ان کی ایک مثال بیان فرمائی، فرمایا او کصیب من السماء، فرمایا یہاں ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے آسمان سے پانی برسا، آسمان سے پانی برسا، فیہ ظلمات، اس میں اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، ورعد، اور اس میں کڑک ہے، وبرق، اور اس میں چمک بھی ہے۔ جیسے رات کو آپ نے موسم دیکھا کہ اندھیرا بھی تھا، پانی بھی برس رہا تھا، اور کڑک بھی تھی اور چمک بھی تھی۔ تو یہ آپ نے ایک مثال بیان فرما دی منافقین کی۔ جب یہ کیفیت ہوتی ہے تو منافقین کرتے کیا ہے؟ یجعلون اصابعهم فی آذانہم، اپنی انگلیاں اپنے کانوں کے اندر ٹھونس لیتے ہیں، کانوں کے اندر دبا لیتے ہیں۔ من الصواعق حذر الموت، کڑک سے، موت کے ڈر سے، کہ جب سخت تیز آواز آتی ہے نا، کڑک تو وہ سمجھتے ہیں کہ اب تو ہم مر جائیں گے اس آواز سے، وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں کے اندر دبا لیتے ہیں۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اب یہاں یہ جو مثال بیان ہوئی نا، اس کو مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بڑی خوبصورت طریقے سے سمجھایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں آسمان سے مراد آقا علیہ السلام ہیں، جو آسمان نبوت پر فائز ہیں، اور فرماتے ہیں پانی سے مراد قرآن ہے، پانی سے مراد بادل، یعنی اس سے مراد قرآن ہے، اور بادل جب برسنا شروع ہو جائے پانی، وہ اسلام کی تعلیمات ہیں، اور اندھیریاں سے مراد کفر ہے اور کافر ہیں اور منافق ہیں، ان کے اعمال بد ہیں، انہیں کفر اور ظلمات سے تشبیہ دی گئی۔ اور رعد یعنی کڑک سے مراد عذاب والی آیتیں ہیں، اور برق یعنی چمک سے مراد اسلام کی روشنی ہے، اسلام کا نور ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ جب اسلام کا نور آقا صلی اللہ علیہ وسلم آسمان نبوت پر ختم نبوت کا تاج پہن کر بیٹھے تو قرآن کی صورت میں اللہ نے بادل عطا فرما دیا، پھر اس بادل سے جو احکامات نازل ہوئے قرآن کی روشنی میں انہیں پانی کہا گیا، اور پھر کافر جو اپنی بد کرداریاں کر رہے تھے، جو اپنا کفر بک رہے تھے، منافق جو اپنے غلط رویے اختیار کیے ہوئے تھے، تو انہیں ظلمات کہا گیا، اور عذاب کی آیات کو یہاں پر گرد اور کہا گیا، اور اسلام کی روشنی کو برق کہا گیا۔ یہ ساری کیفیت جو
منافق جب ہوتا ہے، جب انہوں نے دیکھا تو اب کیا ہوا کہ اب انہوں نے اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ٹھونس لی کہ ہم بچ جائیں. لیکن مومن، اب یہاں پر مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ آسمان سے جب بارش برس رہی ہو نا تو اس بندے کے لیے وہ بارش رحمت ہوتی ہے جو کسی سائے کے نیچے ہو، جو کسی چھت کے نیچے ہو. وہ تو بارش کو دیکھتا بھی ہے، انجوائے بھی کرتا ہے، لطف بھی اٹھاتا ہے، خوش بھی ہوتا ہے، اور اسے پتا ہوتا ہے کہ ہماری فصلیں اس سے اگیں گی، ہمارے پھل اس سے اگیں گے، پھول اگیں گے، اور وہ خوش ہوتا ہے. لیکن جو اس بارش کے اندر کسی جنگل میں موجود ہو، اسے تو جب بارش اس پر پڑتی ہے وہ پریشان ہوتا ہے، وہ بھاگتا ہے کہیں سایہ تلاش کرنے کے لیے. تو فرماتے ہیں صحابہ کرام سارے کے سارے آقا علیہ السلام کے سایہ رحمت کے اندر موجود ہیں، اور منافق ایسے ہیں جیسے جنگل میں موجود ہیں. صحابہ اس آسمان کی بارش سے، اس قرآن کی بارش سے، ان احکامات کی بارش سے خوب فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور منافق اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس رہے ہیں اور وہ اپنی انگلیاں وہاں پر دبا رہے ہیں. رب نے فرمایا کہ اللہ کافر کو گھیرے ہوئے ہیں. پھر اب کیا فرماتا ہے؟ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب تھا کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے جاتی، یعنی اللہ تعالیٰ کا چاہتا تو انہیں بے نور کر دیتا، ان کی آنکھوں سے نور لے جاتا، لیکن اللہ نے پھر بھی انہیں عذاب سے کسی حد تک محفوظ رکھا اور ان کی آنکھیں رب نے بیکار نہیں کی. اب وہ کرتے کیا ہے؟ کلما اضاء لهم مشوا فيه، جب روشنی ہوتی ہے نا، وہ جو پوری کیفیت پہلے بیان ہوئی ہے کہ رات کا وقت ہے اور بارش بھی ہے، چمک بھی ہے، کڑک بھی ہے، ایسی کیفیت میں جب بجلی چمکتی ہے تو روشنی ہو جاتی ہے. جب روشنی ہوتی ہے تو وہ 2-4 قدم آگے چل لیتے ہیں اس روشنی میں. لیکن وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو پھر کھڑے ہو جاتے ہیں. اب سمجھ نہیں آتی کہ جائیں تو کہاں جائیں، چلیں تو کس طرف چلیں، پھر کھڑے ہو جاتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں لے جاتا، یعنی ان کے سننے کی طاقت اور ان کی دیکھنے کی طاقت اللہ ختم کر دیتا. لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اب یہ جو ہر چیز ہے اس سے مراد ممکن ہے، ہر ممکن، واجب بھی اس میں نہیں ہے اور محال یا ناممکن بھی اس میں نہیں ہے. اس آیت کے حصے سے بات لوگوں نے ٹھوکر کھائی ہے. انہوں نے ایک عقیدہ گھڑ لیا کہ اللہ جھوٹ بولنے پر بھی قادر ہے، کہ وہ جھوٹ بول سکتا ہے. ان سے پوچھا کہ یہ آپ کیا کہتے ہیں کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ جھوٹ نہیں بول سکتا تو اس کے مطلب یہ ہے کہ اللہ قدرت والا نہیں ہے، تو یہ تو اللہ کی توہین ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ جھوٹ بولنے پر قادر ہے. تو ہمارے علماء نے جواب یہ دیا کہ تمہارا یہ نظریہ ہی غلط ہے. اللہ ہر اس چیز پر قادر ہے جو اس کی شان کے لائق ہے. جو اس کی شان کے لائق نہیں ہے وہ اس میں شامل ہی نہیں ہے. وہ واجب پر بھی قادر نہیں ہے. اب واجب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. اب اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ اپنے آپ کو مٹا سکتا ہے تو یہ ممکن نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں نہیں ہے، کیونکہ اللہ یہ چاہتا ہی نہیں ہے. اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں لیکن میں اس کی طرف نہیں جاتا. آج جو کچھ ہم نے سیکھا ان آیات سے، ان میں پہلی بات تو ہم نے یہ سیکھی ہے کہ منافق جو ہوتا ہے وہ برائی کو پسند کرتا ہے، بھلائی کو چھوڑ دیتا ہے. وہ برائی کو پسند کرتا ہے اور ہدایت کو چھوڑ دیتا ہے، جبکہ مومن ایسا نہیں ہوتا. دوسرا ہم نے اس آیت سے یہ سیکھا کہ اللہ تعالیٰ منافق جو ہوتے ہیں ان کا نور اللہ دے جاتا ہے، مومن کو اللہ کبھی بے نور نہیں کرتا. اس کے ساتھ اللہ کا مہربانی والا معاملہ رہتا ہے. اور یہ منافق جو ہوتے ہیں وہ صم بکم عمی ہوتے ہیں، وہ گونگے بہرے اندھے ہوتے ہیں، جبکہ مومن ایسے
نہیں ہوتے، وہ حق بات کو سنتے بھی ہیں، وہ حق بولتے بھی ہیں، اور وہ حق دیکھتے بھی ہیں۔ اور پھر مومن موت سے ڈرتا نہیں ہے، مومن صرف اللہ کی رضا پہ راضی رہتا ہے۔ حضرات اکرامی، یہ آیات پیش کرنے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان حالات سے محفوظ رکھے جو منافقین کی صفات ہے۔ اللہ تعالیٰ میں قائد صحیحہ اور عمال صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔